أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں اور خاص طور پر دجال کے فتنے کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ دجال کا فتنہ ان بڑی 10 نشانیوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور اس کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا نقصان دہ ہوگا، اس کے سلسلے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں ڈرایا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ فتنۃ اکبر من الدجال. آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا. اور ما من نبی الا وانذر قومہ، کوئی نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا نہیں گزرا ہے جس نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو.
چوکنا نہ کیا۔ دجال کے بارے میں بتایا، اس کے فتنوں کے بارے میں بتایا، اس کی علامت اور نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نشانی کسی نبی نے نہیں بتائی جو میں تمہیں بتاتا ہوں، کہ تمہارا رب عیب دار نہیں ہوگا۔ رب جو ہے وہ عیب والا نہیں ہے، نقصان والا نہیں ہے۔ اور دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ ایک آنکھ والا ہوگا، یک چشم ہوگا، کانا ہوگا۔ اس کے فتنے کیسے ہوں گے اس کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2-3 جمعوں میں رکھ چکا ہوں۔ دجال کانا ہوگا، عیب والا ہوگا، سراپا عیب والا ہوگا، پھر بھی لوگ دجال کے فتنے میں کیسے آئیں گے؟ دجال کے فتنے میں کیسے مبتلا ہو جائیں گے؟ اور دجال کو رب کیسے مان لیں گے؟ دجال کو خدا کیسے مان لیں گے؟ دجال تو آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اور یقین ہے کہ جب دجال اس دنیا میں فتنے پھیلا رہا ہوگا اور اس کا فتنہ آخری انتہا پر ہوگا، عروج پر ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کے لیے آئیں گے، اتریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا جز، پارٹ اور حصہ ہے۔ دمشق کی مسجد کے مینارے پر فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے حضرت عیسیٰ اتریں گے اور پھر دجال کو قتل بھی کریں گے، اور دجال کا قتل بھی ایسے طریقے سے ہوگا کہ لوگوں کا وہم جو تھا وہ سب ختم ہو جائے گا دجال کی طاقت و قوت کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس، سانس، اس کی تاثیر ایسی ہوگی کہ دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسا کما یذوب الملح فی الماء، پانی میں جس طرح نمک پگھل جاتا ہے اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، پھر بھی ہتھیار سے اس کو زخم کریں گے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کا قتل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا قتل ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی دجال کے فتنے کا شکار کیسے ہو جائیں گے؟ میں نے پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس کو کھول کر واضح کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب دجال ظاہر ہوگا، دجال کے خروج سے پہلے، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اور دجال کے فتنے کے آنے سے پہلے حالات دنیا کے اس طرح بنا دیے جائیں گے، کیونکہ دجال دجل سے بنا ہے، اور دجل کے معنی آتے مکر، فریب، دھوکہ بازی، شعبدہ بازی، مکاری، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، نور اور روشنی کو اندھیرا، تاریکی اور اندھیرے اور تاریکی کو نور اور روشنی بتانا، اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے گا۔ اور دجال کے بارے میں یہ ذہن سازی کی جائے گی، لوگوں کا ذہن و دماغ اس طرح کا بنایا جائے گا کہ وہ انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا، وہ انسانوں کو نجات دینے والا ہوگا، انسانوں کو بچانے والا ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں زبردست لڑائیاں ہوں گی، خون ریز جنگیں ہوں گی، خون بہے گا، انسانی جانوں کا تلف ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، معاشرتی ناہمواری، سماج میں ناانصافی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے اور کسی مدد کرنے والے اور کسی انصاف کرنے والے کے انتظار میں ہوں گے، اور پھر دجال ظاہر ہوگا اور پھر اس کو اس طرح ثابت کیا جائے گا کہ تم سب پریشان تھے، خون ریزیوں میں مبتلا تھے، جنگوں سے پریشان تھے، اب نجات دینے والا آ گیا ہے، اب تمہارا بہی خواہ، تمہارا بھلا چاہنے والا، تمہارا اچھا چاہنے والا یہی ہے۔ اس کے جو عیوب ہوں گے، جو نقص ہوں گے، وہ سب عیب اور نقص اس طرح ظاہر کیے جائیں گے کہ وہ عیب نہیں رہیں گے، وہ خوبی بن جائے گی، وہ اچھائی بن جائے گی۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک آنکھ والا ہوگا۔ ایک آنکھ والا معاشرے میں، سماج میں کانا کہا جاتا ہے، عیب والا کہا جاتا ہے، اس کو تانا دیا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے۔
اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن دجال سے پہلے ایک آنکھ کو اتنا اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا کہ دو آنکھوں کے مقابلے میں ایک آنکھ کو اچھا سمجھا جائے گا، ایک آنکھ دو آنکھوں کے مقابلے میں حسین سمجھی جائے گی، خوبصورت سمجھی جائے گی، اور ایک آنکھ کا مطلب خوبصورتی، حسن و جمال، طاقت، قوت۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوگا؟ ہر جگہ ایک آنکھ کو ظاہر کیا جائے گا، ہر جگہ آپ کو ایک آنکھ نظر آئے گی، ہر جگہ یہ ذہن بنایا جائے گا ایک آنکھ بہت طاقتور ہے، ایک آنکھ بہت زیادہ دیکھنے والی ہے، ایک آنکھ کے پاس بہت زور ہے۔ ونڈو، کمپیوٹر کی ونڈو ایک آنکھ، موبائل کھولیں گے موبائل کھلے گا بند ہو کر، سونی موبائل میں دیکھ لیجئے یوں ایک آنکھ گھومتی ہوئی سبز، سرخ، لال اور پھر پیلی ہوتی ہوئی، اور پھر اس میں لرزہ پیدا ہوگا، پھر موبائل چالو ہو جائے گا، گویا اس ایک آنکھ نے زندگی بخش دی ہے۔ کاپیوں میں دیکھو، میگزین میں دیکھو، بچوں کے کھلونوں میں دیکھو، عام سڑکوں پر دیکھو، ایک آنکھ نظر آئے گی آپ کو۔ بیت اللہ اگر کبھی گئے ہو، حرمین شریفین، اللہ آپ سب کو لے جائے، ہم نے کتابیں پڑھی تو ہم سمجھتے تھے یہ کیسے ہوگا، لیکن وہاں پر بھی اگر پولیس کی جو گاڑیاں ہیں جو حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کسی نے غور کیا ہے، چونکہ آپ تو وہاں تقدس، عظمت اس نگاہ سے جاتے ہیں کہ وہ بہت متبرک جگہ ہے، لیکن جو لوگ وہاں حکمرانی کر رہے ہیں وہ تو دجالیت کا شکار ہے۔ وہاں اس گاڑی پر، پولیس کی گاڑی پر، ایمبولینس پر آپ کو صرف ایک آنکھ یوں جھانکتی ہوئی نظر آئے گی۔ مکے میں گاڑی چل رہی ہے، ایک آنکھ کا کیا مطلب؟ لیکن ایک آنکھ سے آپ کو بار بار سامنا کروایا جائے گا، ایک آنکھ آپ کو بار بار دکھائی جائے گی، اور آپ پھر ایک آنکھ والا جب کوئی سامنے آئے گا تو آپ سمجھیں گے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے ایک آنکھ۔ ہر جگہ آپ کو دکھایا جائے گا آپ تیسری آنکھ کی نگاہ میں ہیں، آپ تیسری آنکھ کی نگاہ میں ہیں، یہ تیسری آنکھ بہت طاقتور ہے، آپ اس کی نگاہ میں ہیں۔ آل سینگ آئی، ایسی آنکھ جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ایسی آنکھ جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرہ کہیں لگا ہوا ہے، کہاں لکھا ہو، کیا لکھا ہوتا آپ تیسری آنکھ کی نگاہ میں، آپ یہ تیسری آنکھ کیا ہے؟ یا تو تین آنکھوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے گا، یا ایک آنکھ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے گا، دو آنکھوں کا کہیں ذکر ہی نہیں آئے گا۔ حالانکہ خوبصورتی کی علامت نشانی کیا ہے؟ دو آنکھ والا ہونا، لیکن تین آنکھ بتایا جا رہا ہے، تیسری آنکھ۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اور تکون یوں بنایا ہوا ہے، بیچ میں آنکھ نظر آ رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے آپ تیسری آنکھ میں نگاہ میں، دھیان سے گاڑی چلائیے۔ تکون کا اور ایک آنکھ کا کیا ربط ہے، کیا لنک ہے، کیا جوڑ ہے؟ تو ایک آنکھ کو جو عیب دار ہے خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے گا، اور پھر دجال جب عیب والا ظاہر ہوگا تو عام نوجوان سمجھیں گے، عام دنیا کے فیشن کے شکار لوگ یہ سمجھیں گے یہ کیا ہے، عیب، ایک آنکھ عیب تو نہیں ہے، تو وہ عیب نگاہ میں نہیں رہے گا، ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ عیب والا نہیں ہے، اللہ عیب والا نہیں ہے، اللہ کی ذات تو عیب سے پاک ہے، کیونکہ وہ عیب اب سمجھی ہی نہیں جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہیئر اسٹائل آج نوجوانوں میں، کسی زمانے میں آج کل جس طرح بال کاٹے جا رہے ہیں، یہ اس طرح بال کاٹا جانا عیب شمار ہوتا تھا، اچھی چیز شمار نہیں ہوتی تھی کہ کہیں کت لگا ہوا ہے، تو جیسا بکری کے بال کاٹے جاتے ہیں اس میں دیکھا نہیں جاتا کیا بڑا ہو رہا ہے کیا چھوٹا ہو رہا ہے، اس طرح بال کاٹ دیے جاتے تھے تو بڑا عیب شمار ہوتا تھا۔ لیکن آج نوجوان سیلون میں جاتا ہے اس طرح کت لگا کے آتا ہے، ہیئر اسٹائل، کیونکہ ہیروز، ایکٹرز، فلموں میں سب چیزوں میں اس کو یہ دکھایا گیا ہے، یہاں سے یہ باریک سی کت لگاؤ اور یہاں تک پیچھے سے چلی گئی ہے اور کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور نوجوان جا رہا ہے کہ میرے ایسے بال کاٹو، بالکل وہ کوئی عیب نہیں شمار ہو رہا۔ پہلے داڑھی رکھنا نوجوان عیب سمجھتے تھے، اور اب تو بال بھی اس طرح کاٹے جا رہے ہیں اور داڑھی بھی،
بکرے کی طرح کاٹی جا رہی ہے. جو داڑھی سنت کے مطابق رکھ رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ اچھی طریقے سے رکھ رہے ہیں, ان کی داڑھی کی کٹنگ اس طرح نہیں ہوگی. لیکن آج کل نوجوان جو رکھ رہے ہیں, اور صرف مسلمان نہیں غیر مسلم, اب تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان نوجوان ہے کہ غیر مسلم ہے. بال بھی اسی طرح کٹے ہوئے ہیں, داڑھی بھی اس طرح کٹی ہوئی ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ شروع ہوا ہے, یہ فیشن کی ایک شکل ہے. اور داڑھی بالکل یوں کٹی ہوئی ہے, اور اس کو عیب نہیں شمار کیا جا رہا ہے, وہ تو عیب ہے. بکرے کی سی اس کی داڑھی لگ رہی ہے, لیکن اس کو اچھا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور نوجوان اس کو اختیار کر رہا ہے. دجال کے بارے میں آیا اس کے بال بھی گھنگریالے ہوں گے. گھنگریالے بال ہونا یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے, جمال حسن و جمال کی علامت و نشانی نہیں ہے. لیکن آج دیکھیے آپ نوجوانوں کو بال اچھے خاصے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ سیلون میں جا کر اس طرح گھنگریالے بال بنا رہے ہیں. کھلاڑیوں کو دیکھو, نوجوانوں کو دیکھو, سیدھے بال ہیں, کالے بال ہیں, اللہ تعالیٰ نے اچھے دیے ہیں, اور وہ وہاں جا کر گھنگریالے بال بناوٹی بنا رہا ہے. بچوں کے بنائے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے دیکھے گھنگریالے بال بنائے ہوئے, نوجوان بنا رہے ہیں. کالے بال حسن کی علامت تھی, خوبصورتی کی علامت تھی کہ ماشاءاللہ اتنی عمر ہو گئی ہے, آپ کے بال بالکل کالے ہیں. اور آج نوجوان بلکہ بچہ اپنے بال کس طرح کے کلر کلوا رہا ہے. ٹک ٹاک پہ نوجوان آ گئے, ان کی دیکھا دیکھی سفید کلر کروایا جا رہا ہے, پیلا کلر کروایا جا رہا ہے, لال کلر کروایا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کروا رہے ہیں. بھائی کالے کے علاوہ کسی طرح کا بال داڑھی بھی نظر آتا تھا, سر پہ نظر آتا تھا, اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اور آج تو باقاعدہ اس کو ایک فیشن کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے, باقاعدہ پیسے دے کر بال اس طرح کے کروائے جا رہے ہیں, سفید کروائے جا رہے ہیں. جو عیب کی چیز تھی وہ کیا ہو گئی, خوبصورتی کی چیز ہو گئی, وہ حسن و جمال کی علامت و نشانی ہو گئی. تو جب دجال عیبوں والا ظاہر ہوگا, گھنگریالے بال ہوں گے, ایک آنکھ ہوگی, اور سامنے آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, خدا ہوں, مان لو. اللہ کے بندے کہیں گے یہ تو عیب والا ہے, وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ, تمہارے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر بگاڑ سے پاک ہے. تو وہ تو اس کو عیب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, گھنگریالے بالوں کو عیب نہیں سمجھ رہے ہیں, خوبصورتی سمجھ رہے ہیں. ایک آنکھ کے بارے میں ان کا ذہن یہ بنا دیا گیا. آپ کاپیوں میں دیکھیے, آج کل کاپیاں آ رہی ہے, اسکولوں میں بچے خرید رہے ہیں, آپ کو کاپی کے پہلے اس پر پیج پر پٹھے پر ایک آنکھ نظر آئے گی, ایک آنکھ ہوگی, یا پیرامڈ بنا ہوا ہوگا. پیرامڈ جو مصر کا, جس کو عربی میں اہرام مصر کہتے ہیں, مصر میں 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ شمار ہوتا ہے. جس طرح تاج محل ہے ایک عجوبوں میں سے ایک عجوبہ, مصر کے جو اہرام بنے ہوئے ہیں تکونی شکل کے, اس کو اہرام کہتے ہیں, اس کو پیرامڈ کہتے ہیں. تو پیرامڈ بنا ہوگا, اور اس کے اوپر چوٹی پر ایک آنکھ بنی ہوگی. کسی نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لینا, ہم نے دیکھ لیا, پہلے پڑھا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن کاپیاں جب خریدی تو دیکھا کہ اوپر اس طرح بنا ہوا. میرے پاس بھی ابھی ایسی کاپی موجود ہے, وہ جس پر پیرامڈ بنا ہوا, اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. یہ پیرامڈ طاقت کی علامت ہے. 3 چیزیں اس میں بتائی جاتی ہے, 3 کونے, پیرامڈ میں 3 کونے, یعنی آگے جو طاقت آنے والی ہے اس کے پاس اختیار, ایک کونا مکمل کنٹرول ہوگا, پوری دنیا پر وہ کنٹرول کرے گا. دوسرا طاقت, دوسرا کونا طاقت کی علامت, یعنی وہ بہت مضبوط ہوگا. اور تیسرا کونا ذہانت کی علامت, یعنی وہ بہت ذہین ہوگا. اور پھر ایک آنکھ بنا دی گئی کہ وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے ایک آنکھ سے. یہ علامتیں اور یہ نشانیاں جو سامنے لائی جا رہی ہیں دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے, دجال کا راستہ کھولنے کے لیے, اور لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے. شیطانی جو علامتیں ہیں, نشانیاں ہیں, وہ اس طرح پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ شیطانی علامتیں نہ ہو بلکہ ایک عام چیز ہو. ہسپتالوں میں جائیے آپ, ڈاکٹر کسی ڈسپنسری میں بیٹھتا ہے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو دیکھ لیجئے, ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے, ہاسپٹل میں جائیے تو آپ کو کیا نظر آئے گا, ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, پیچھے جو تصویر نظر بھی آتی ہے سانپ کی, ایک لکیر ہے اس کے اوپر یوں سانپ لپٹا ہوا ہے. سانپ تو ہمیشہ سے موذی ہے, تکلیف دہ ہے, انسانوں کا نقصان پہنچانے والا ہے. ہمیشہ سے سانپ کے بارے میں تصور رہا ہے, اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس آسمانی کتابوں میں سانپ کو جو امیج بتائی گئی وہ شیطان کی, یہ نقصان دہ ہے آدم کی اولاد کے لیے.
ہسپتال جہاں مریض کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، ڈاکٹر جو مریض کے لیے مسیحا ہے، اس کے بارے میں فکر مندی کرنے والا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں پر سانپ کی شکل کا کیا معنی؟ سانپ تو نقصان دہ چیز ہے، وہ تو زہر ہے۔ دوائی کی جگہ میں، صحت دینے کی جگہ میں جو انسانوں کا مسیحا ڈاکٹر ہے، اس کے وہاں وہ شکل کے کیا معنی؟ ڈاکٹر اگر آپ کو لکھ کے دیتا ہے جس ورق پر، اس پر غور کیجئے، سانپ نظر آئے گا۔ ڈاکٹر لوگ اپنی گاڑی پر، چاہے موٹر سائیکل سے چل رہے ہو یا 4 ویلر گاڑی ہو، اس پر جو ان کا نشان نظر آئے گا، یوں سانپ نظر آئے گا، اس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ نہیں بتا پائے گا، شعوری یا غیر شعوری، جانے اور انجانے میں وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے کیا معنی ہے پتہ نہیں۔ مسلم ڈاکٹر ہے، نمازوں کا پابندی ہے، باشرع ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ہر طرح سے مسلمان نظر آ رہا ہے، اس نے اپنی گاڑی پر اس طرح لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہمارے گاؤں کی بات، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو سانپ ہے، زہریلا ہے، اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے، یہ اس چیز کی علامت سانپ ہوتا ہے، تو صحت کی جگہ میں دوا جو ایک انسان کے لیے مفید ہے، اس جگہ میں سانپ کے کیا معنی ہے؟ لیکن چونکہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو دجالی طاقتوں کا ایک آلہ کار ہے جس کو یہودی استعمال کر رہے ہیں، اور یہودی دجال کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہوگا، ہمارا ساتھ دینے والا ہوگا، ہمارا تعاون کرنے والا ہوگا، اور ہماری حکومت وہ فلسطین میں قائم کرے گا۔ انہوں نے اس کو جاری کر دیا، جو WHO جاری کر دے بس وہ آنکھ بند کر کے مان لینا ہے۔ اب سارے ڈاکٹرز اس کو تسلیم کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کس چیز کی علامت ہے۔ تو سانپ ایک نقصان کی علامت تھی، لیکن آج اس کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ فائدے کی علامت ہے، وہ صحت دے رہا ہے، گویا وہ تندرستی دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ آج کل دیکھیے گانے سنتے ہیں نوجوان، اور گانے نہ سنیں تو تقریر سنتے ہیں، جو لوگ تقریر سننے کے، خطبہ سننے کے یا دینی باتیں سنتے ہیں اور موبائل چالو کرتے ہیں، تو موبائل میں جب آڈیو شکل میں چلتا ہے تو آپ دیکھیے آگ کی شکلیں یوں ہوتی ہیں، آڈیو کی شکل میں جب سنتے ہیں تو آگ کی شکلیں اوپر نیچے ہو رہی ہے، آڈیو جس طرح بلند ہوتا ہے تو وہ اوپر ہو رہی ہے، اور جس طرح آڈیو کی آواز کم ہوتی ہے تو وہ نیچے ہو رہی ہے۔ آگ تو شیطان کی علامت ہے، آگ تو نقصان دہ چیز ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا، بن نار مسموم، آگ ہلاکت کی چیز ہے، تباہی کی چیز ہے، لیکن اس کو ہر جگہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پاپ میوزک ہے، اس میں آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ آگ کے شعلے انسان کی نفسانی خواہش کی علامت و نشانی ہے کہ دجالی جو طاقتیں ہیں وہ انسانوں کو دنیا میں نفسانی خواہشات کی طرف دھکیل رہی ہے۔ دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ وہ لوگ داخل ہوں گے، فتنے میں مبتلا ہوں گے جو نفس پرست ہوں گے۔ نفس کے اندر کے جو جذبات ہیں، گندے جذبات، ان کو آگ سے تعبیر کیا جاتا ہے شریعت میں، آگ سے۔ تو اس آگ سے قریب کیا جا رہا ہے لوگوں کو، آگ سے مانوس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ شیطانی شعلے ہیں، یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ خطرناک تھی ان کو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس طرح بٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑے لوگ، خاص طور پر مغربی تہذیب کے جو لوگ ہیں، کوئی چیز فتح مل جاتی ہے، جیت مل جاتی ہے، اور ان کے سامنے سپورٹر ہو، جوش میں وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، تو اس طرح ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ نشان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، یہ گویا وکٹری کا نشان ہے، فتح کا، کامیابی کا۔ یوں یہ ان دونوں کو یوں انگوٹھے سے دباتے ہیں اور یہ انگلیاں اوپر کرتے ہیں، یہ وکٹری کا نشان ہے۔ یہ وکٹری کا نشان کیوں وہ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ یہودیوں نے جاری کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو وکٹری و فتح ملی ہے یہ شیطان کی طاقت سے ملی ہے، شیطان کی دین ہے، اور شیطان کے سینگ ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے بھوت بنایا ہو یا شیطان، تو اس کو سینگ بنائے کے پیش کیے جاتے ہیں، یہ شیطان کے سینگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تطلع الشمس بین قرنیہا وتغرب بین قرنیہا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے سینگ کو سورج کے پاس کر دے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان اپنے سینگوں کو سورج
کے قریب کر دیتا ہے، سورج کو بیچ میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ سورج طلوع ہوتے وقت بھی اور سورج ڈوبنے کے وقت بھی دنیا میں آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ سورج کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، یہ کہتے ہیں ہم تو سوریہ نمسکار کر رہے ہیں یا سوریہ کے جو بھی وندنا کر رہے ہیں، لیکن وہ شیطان کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح علامت فتح اور جشن کے موقع پر گویا اس بات کی علامت ہے ہمیں جو جیت ملی ہے یہ شیطان کی طرف سے ملی ہے۔ آج کل ایک ستارہ عام طور پر کاپیوں پر یہ نوجوان ٹی شرٹ پر پہنتے ہیں، ستارے کا علامت و نشانی ہے، یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ اور ابھی ایک ہفتہ پہلے فیس بک میں، اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہو اور کوئی پوسٹ ڈالنی ہے، اس کے پیچھے جو مختلف بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، ایک نیا بیک گراؤنڈ آیا ہے، اس میں وہی ستارہ، 5 کونے والا ستارہ، جس کا ایک کونا، یا ایموجی استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ میں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 5 کونے والی ایموجی، ایک بالکل نیچے زیادہ جاتی ہے، باقی اوپر ہے، تو دو تو اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے سینگ ہے، 2 کان، اور ایک نیچے ہے وہ ایسا داڑھی کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کی علامت ہے، شیطان کا گویا جسم ہے جو بکرے کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا چہرہ ہے۔ ان چیزوں سے نوجوانوں کو بلکہ عام لوگوں کو مانوس کیا جا رہا ہے، قریب کیا جا رہا ہے۔ کھوپڑی، اسکل، بونس، ہڈیاں، آپ نے دیکھا ہوگا خطرے کی جگہ ہڈی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے اور بیچ میں یوں 2 ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جادو کرنے والوں، سفلی عمل کرنے والوں، کسی کا برا چاہنے والوں کے یہاں پائی جاتی تھی یہ چیزیں، عملیات کرنے والوں کے حجروں و کمروں میں پائی جاتی تھی، اور لوگ اس کو دیکھنے کو برا سمجھتے تھے، بہت خطرناک سمجھتے تھے۔ لیکن آج یہ چیزیں، چھوٹا بچہ لباس پہن رہا ہے اس کے شرٹ پر آ گئی ہے، نوجوان ٹی شرٹ پہن رہا ہے اس پر بھی کھوپڑی بنی ہوئی ہے، کیپ پہن رہا ہے، ٹوپی پہن رہا ہے اس پر کھوپڑی اور یوں نشان بنا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک شکل ہے، صورت ہے، یہ جادو کے اثرات ہیں، یہ جادو کے اوزار ہیں، یہ جادو کرنے کی چیزیں ہیں، ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ خطرناک جادو کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں۔ اس جادو کو قبالہ کہا جاتا ہے، جو خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے اس کو قبالہ کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ماہر یہودی ہیں۔ اور یہ چیزیں جادو کے اوزار ہیں، یہ جادو کے اسباب ہیں۔ اگرچہ اس پر کسی نے کچھ جنتر منتر کچھ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن ٹی شرٹ پر ہے اور بچہ پہن رہا ہے، اور ٹوپی پر لگا ہوا ہے اور بچہ پہن رہا ہے، اور کاپی میں ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا کسی اور چیز میں ہے اور ہمارے سامنے ہمارے وقت وہ رہتا ہے، تو آپ پر جادو کے اثرات بہت آسانی سے ہو جائیں گے۔ اگرچہ کچھ نہ پڑھایا، اگرچہ اس پر کچھ نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ اوزار ہیں، اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس میں اثر ہوتا ہے۔ جتنی بھی خطرناک چیزیں تھیں، یہ میں نے چند گنوائی ہے، ان خطرناک چیزوں کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے قریب، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ خراب چیزیں اچھی لگ جائیں، جو ناخوب تھا وہ خوب بن جائے، جو برا تھا وہ اچھا لگنے لگ جائے، اور جو عیب تھا اس کو انسان عیب نہ سمجھنے لگے۔ پھر جب دجال ظاہر ہوگا اب اس کے اندر عیب ہوں گے تو لوگ اس کو عیب سمجھیں گے ہی نہیں، اور آسانی سے اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے اس پر لکھا ہے، میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو، اور آپ پھر خود غور کر کے آپ اپنے آس میں، پڑوس میں، جہاں کہیں بھی جائیں، ان علامتوں پر، ان نشانیوں پر غور کریں، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایسے ہی نظر نہیں آ رہی ہے، ایک مقصد کے تحت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اور پھر دجال ظاہر ہوگا، اس کے پاس ساری طاقتیں ہوں گی، اور طاقتوں میں سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی۔ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں اور جگہ پھیلائی جا رہی ہیں، یہ دجال کا ہرکارہ ہیں، اور یہ دجال کے کام میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوں گی، کیونکہ ہر چیز پر پینٹیک بن گیا قانون، اس کے علاوہ کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا ہے اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور دجال جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جو شیطان، یہ دجال، یہ کسانوں کو پہنچائے گا۔ حدیث شریف میں آیا دجال کچھ کھیت کرنے والوں، کاشتکاروں کے پاس جائے گا، کہے گا مجھے رب مانو، مجھے رب مانو، وہ کہیں گے ہم رب نہیں مانتے ہیں، وہاں سے غصہ ہو کر جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ غصہ ہو کر جب وہاں سے چلا جائے گا، کسانوں کی کھیتیاں بالکل تباہ ہو جائیں گی۔ اب کس طرح تباہ ہوگی؟ ہو سکتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے سارے حقوق لے لیوں
کسانوں کے پاس کچھ نہ رہا ہو۔ آج کل کسان کیوں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے خلاف ہیں؟ اس کی وجہ بھی آپ تلاش کیجیے۔ حدیث میں اس طرف اشارے ہیں، اور حدیث اشاروں سے ہی بات کرتی ہے، ہر چیز کھول کر بیان نہیں کرے گی۔ جو بات اہم ہوتی ہے وہ اشاروں ہی میں بیان کی جاتی ہے، کوڈ میں۔ اب دجال کے فتنے سے کس طرح بچا جائے، مختصراً میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دجال تو ظاہر ہوگا، لیکن دجال کے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اس بارے میں آپ کسی غفلت میں نہ رہیں۔ سب سے پہلی چیز، گناہوں سے جس قدر ہو سکے توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف آئیں۔ دوسری چیز، قرآن سے اور حدیث سے لگاؤ رکھیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ آج کل ہم جمعوں میں بھی اس وقت آتے ہیں جب صرف جمعہ پڑھنا ہوتا ہو یا خطبہ کرنا ہوتا ہو۔ یہ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، اللہ کے رسول نے نظام بنایا ہے، تقریر کا ہر جمعہ اہل ایمان کے کانوں میں ایسی باتیں پہنچتی رہیں جو ان کے ایمان کو تازہ کریں، اس کے سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ پہلی اذان لگ جائے فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ۔ جو لوگ اس سلسلے میں کوتاہی برت رہی ہے، شریعت نے اتنا مضبوط نظام جمعے کا دیا ہے ایمان کو تازہ کرنے کا، کوتاہی برت رہے ہیں، دجال کے فتنے کے آسان سے شکار ہوں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دجال کا فتنہ کیسا ہوگا اور اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ تیسری چیز، جو علماء حق ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، ان سے جڑنے کی کوشش کریں۔ وہ ہر وقت آپ کو صحیح بات بتانے کی کوشش کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ چوتھی چیز، آسان پسند، سہولت پسند نہ بنے۔ ہر چیز میں آسانی، جیسا مل رہا ہے ویسا مل رہا اس پر اکتفا کریں۔ کھانے کو جیسا مل رہا ہے کھا لیں، پینے کو مل رہا ہے پی لیں، پہننے کو مل رہا ہے پہن لیں، اچھے سے اچھے کی تلاش میں نہ رہیں۔ اور اس وقت دیکھیے آپ کو ہر چیز بالکل آسان انداز میں آپ کو اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ یہ کر دیجئے، اچھے سے اچھا موبائل لے لیجئے۔ ایک کوڑی آپ کے جیب میں نہیں ہے، لیکن آپ 1 لاکھ کا موبائل لے سکتے ہیں، تھوڑی سی شروع میں قسط دے کر آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ کپڑے بھی اس طرح لے سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آسانی کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ جب آسان اور سہولت پسند ہوں گے تو دجال کے آسانی سے شکار ہو جائیں گے۔ گھر میں کھانا ایک اچھا بنا ہوا پھر بھی اچھا نہیں لگ رہا، باہر کا جا کر کھائیں گے، پیزا کھائیں گے، برگر کھائیں گے جو گڑبڑ کرے گا، اور کیا کیا چیزیں کھائیں گے، ساری بیماریاں انہی کی وجہ سے، اور ان میں ایسے کیمیکلز ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو نیکی کے کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور آج کل ویکسین کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں کیا چیز شامل کر دی گئی ہے، کورونا ویکسین کی، پتہ نہیں کیا سازش ہے یا کیا حقیقت ہے، وہ تو حقیقت کھلے گی تب آئے گی۔ لیکن یہ سب چیزیں اس طرح کی کہ غذا میں ایسی چیزیں شامل کر دی جائے، دوا میں ایسی چیزیں شامل کر دی جائے کہ لوگوں کے اندر نیکی کی طرف آنے کا جذبہ ہی باقی نہ رہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ موقع بموقع ہم بتاتے رہیں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب تو دجال کے فتنے پر اسی پر اکتفا کریں گے، باقی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔